وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور اس وقت قتل و غارت گیری عام ہوگی، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی نے ایک عجیب بات، اس زمانے میں یعنی دجال کے آنے سے پہلے ایک قاتل مقتول کو قتل کرے، ایک آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ اب یہ جو قتل کرنے والا ہے اس کو خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا۔ عجیب بات ہے، قتل کا اگر کوئی دشمنی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کچھ دھوکہ بازی کی ہے، آپ اس کو قتل کریں، بات سمجھ میں آ رہی ہے دشمنی کی وجہ، لیکن ایسا زمانہ ہوگا کیوں قتل، یہ جو پیسے لے کر قتل کرتے ہیں کیوں قتل کرتے ہیں، بس پیسے ملے قتل کریں، کوئی وجہ نہیں۔ قتل اتنا سخت گناہ ہے، اگر اسلامی شریعت ہوتی ہے تو بیچ چوراہے میں لا کر اس کی گردن کاٹ دیا جاتا۔ یہ جو ہینگ ٹل ڈیتھ جو سزا ہے، جب پھانسی دیتے ہیں تو وہ سب کے سامنے نہیں دیتے، آپ کو معلوم ہے نا، صبح 5 بجے دیتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو۔ پھانسی جب دی جاتی ہے، پھانسی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح جو بھی ہے، صبح صادق کے وقت دی جاتی ہے پھانسی، اور اس میں چند لوگ ہوتے ہیں سامنے۔ لیکن شریعت کا قانون، اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، جمعہ کے دن بیچ چوراہے میں لا کر اس کی گردن سب کے سامنے ماری جائے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ وہ اس زمانے میں قاتل کو ہی معلوم نہیں ہوگا کہ میں نے اس کا کیوں قتل کیا، مقتول کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اور اس زمانے میں قتل و غارت گیری بہت عام ہو جائے گی۔ وَحَتَّى تُبْنَى الْغُرَفُ، یہ تو میں نے بارہا سنایا کہ دجال کے آنے سے پہلے بڑی بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی اور اس پر فخر بھی کیا جائے گا۔ اب بڑی بڑی عمارتوں کا مطلب یہ بھی نہیں سمجھے آپ کہ دبئی نے برج خلیفہ بنا لیا، اس کے مقابلے میں چائنا نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بنائیں گے، چائنا والے نے بنا لیا تو اب سعودی والے نے بھی کہا کہ ہم ان کے باپ بنائیں گے، یعنی عمارتوں پر فخر۔ گھر بنانا بری بات نہیں، کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر ہم بڑا گھر بنائیں گے تو وہ، دیکھیے گھر بنانا کیوں بنا رہے ہیں آپ اپنے رہنے کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک جملہ اگر آپ دھیان سے سنیں، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر فخر کیا جائے گا، میری بلڈنگ تیرے سے بڑی، تیری بلڈنگ میرے سے بڑی، یہ جو فخر ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ گھر بنائیں، اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دی ہے ویسی بنائیں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن فخر نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی حسنہ چاہیے۔ جی ایسا نہیں کہ آپ ہمیں دنیا میں تکلیف میں رکھو آخرت میں آرام دو، نہیں، ایک ایمان والا اعتدال والا اس کی دعا کیا ہوتی ہے، اللہ دنیا میں بھی آرام سے رکھیے، آخرت میں بھی آرام سے رکھیے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث ہے میں نے عورتوں میں بیان کی کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب اتنا اجر دے رہے ہوں گے، جو عافیت کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، ان کو کوئی مصیبت نہیں، آرام سے رہتے تھے، وہ جب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں بھی کوئی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آروں سے ہمارے بھی ٹکڑے کیے جاتے، ایسا تمنا کریں گے اس وقت۔ میں نے ایک خاتون کہنے لگی، اللہ یہ جو ثواب ان کو مصیبتوں کے بعد ملنے والا تھا، ہمیں یہاں آرام سے رکھ کر وہ ثواب دے۔ اللہ کی قسم جو ایسی دعا کرے گا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ دے۔ ایک ایمان والا اس کا کیا ہے، اللہ ہم مصیبتوں کے لائق نہیں ہیں، اللہ بڑے کمزور بندے ہیں، معمولی آگ کا جھونکا لگتا ہے، ٹھیک ہونے کئی مہینے جاتے ہیں، ٹھیک ہونے کے بعد داغ باقی رہتا ہے، اللہ اتنے کمزور بندے کہاں آپ کی آزمائش برداشت کر سکتے ہیں، بغیر آزمائش کے بغیر امتحان کے ہمیں اول نمبر عطا۔ عاجزی اسی کو کہتے ہیں،
یہ میرے نبی کی دعا ہے، ہمیشہ کرتے رہیں، اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، وقنا عذاب النار، عذاب نار سے ہماری حفاظت فرما۔